نے پھر ہمارے اوپر شفقت فرمائی، خاص کر شیخ صاحب نے گوناگون مصروفیات ترک کر کے اتنا لمبا سفر کراچی سے وہاں سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سارے علماء کرام یہاں تشریف فرمائے ہیں، باہر سے مہمان تشریف لائے ہیں، میں ان تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اب بلا تاخیر میں اپنے مہمان خصوصی کو دعوت دینے لگا ہوں چند اشعار کے ساتھ۔ درے مرشد پہ مجھے شام و سحر رہنے دو، درے مرشد پہ مجھے شام و سحر رہنے دو، دل جو دیوانہ بنا ہے تو بنا رہنے دو، ان کی خدمت سے خدا مجھ کو بھی مل جائے گا، دل کے آئینے میں تصویر یار رہنے دو، کیا کروں دور مرشد سے جی لگتا نہیں، ان کی صحبت میں ہی مجھے بس پڑا رہنے دو، نہ سناؤ مجھے غم دنیا کے افسانوں کے، عشق مرشد سے سجا ہے دل تو سجا رہنے دو، مجھ کو بائے نہ رنگینی دنیا کی، رنگین دنیا کی یہ چمک، حسن مرشد میں ہی عاشق کو گم رہنے دو، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی۔ اور آخر میں پھر اس گھرانے کا شکریہ ادا نہ کروں بڑی ناانصافی ہوگی، مولانا شہریار عباسی صاحب جن کی وساطت سے یہاں ایک گلشن پھر سے آباد ہوا، ایک نئی ترتیب سے الحمدللہ علوم دینیا کا ایک سلسلہ جاری ہوا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے بھائی جناب خاور شہزاد صاحب سینئر صحافی ضلع مانسہرہ، وہ اور ان کے والد محترم جناب علی اصغر عباسی ایڈوکیٹ، ان حضرات نے شروع سے لے کر اب تک ان حضرات نے اس پروگرام کے حوالے سے یعنی اتنی زیادہ توجہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں اور میں ان کو داد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کو قبول فرمائے، ان کے سارے گھرانے کو بہت زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ اب میں اپنے مہمان خصوصی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا شیخ اظہر اقبال صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے انتہائی متعدبانہ ملتمس ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے گران قدر ملفوظات سے مجمع کو مستفید فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج یہاں مانسہرہ آ کے بہت خوشی بھی ہوئی، ہدایہ اکیڈمی کی اس کیمپس پہ آ کے آپ سب حضرات کو دیکھ کے واقعی بہت خوشی ہوئی، حضرت مفتی ساجد صاحب کو دیکھ کے بھی بہت خوشی ہوئی، بہت ان کا تذکرہ سنا تھا، ہمارے اس طلباء کے اساتذہ کرام میں سے ہیں، اور یہاں پہ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بہت قبولیت بھی دی ہوئی ہے۔ ساتھ ساتھ تمام طلباء کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بڑے اہتمام سے اس عاجز کے یہاں آنے کا اہتمام کیا، اور حضرت ڈاکٹر معیز اللہ غوری صاحب کا بھی، حضرت مولانا شہریار عباسی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے اس آج کے پروگرام کو اتنی جلدی میں ممکن بنایا۔ یہاں آ کے خاص مقصد تو یہی تھا کہ ہدایہ اکیڈمی کے ساتھیوں سے جنہوں نے ایڈمیشن لیا ہے، جو اساتذہ کرام پڑھا رہے ہیں اور جو علاقے کے لوگ ہیں، ان سے ملاقات ہو جائے، تو بہت ہی خوشی ہوئی، بہت ہی دل کو سرور ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنی ہے کیونکہ نصیحت کی مجلس ہے، تو چند چیزیں آپ کے سامنے طلباء کرام کے لیے خاص طور پہ کہ جی مقصد ہمارے اس علم کے حاصل کرنے کا آخر کیا ہے۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وزنوا ظاہر الاسم وباطنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین
والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ سارے گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور وہ گناہ جو تم باطن میں کرتے ہو. پتہ چلا گناہ دو قسم کے ہیں، ایک ظاہری گناہ ہے، ایک باطنی گناہ ہے. ظاہری گناہ ان گناہوں کو کہتے ہیں کہ گناہ کا کرنے والا اپنے گناہ کو دیکھ سکے. مثال کے طور پہ شراب پینا ظاہری گناہ ہے کہ گناہ کا کرنے والا اپنے گناہ کو دیکھ سکتا ہے. جوا کھیلنا ظاہری گناہ کا کرنے والا اپنے گناہ کو دیکھ سکتا ہے. زنا کرنا ظاہری گناہ ہے، گناہ کا کرنے والا اپنے گناہ کو دیکھ سکتا ہے. باطنی گناہ ان گناہوں کو کہتے ہیں کہ گناہ کا کرنے والا بھی اپنے گناہ کو نہیں دیکھ سکتا. مثال کے طور پہ تکبر ایک باطنی گناہ ہے. اور تکبر کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے، چاہے وہ اپنے مال کی وجہ سے سمجھے، چاہے وہ اپنے علم کی وجہ سے سمجھے، چاہے وہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے سمجھے، چاہے وہ اپنی برادری کی وجہ سے سمجھے کہ جی میں بڑی افضل برادری سے میرا تعلق ہے. حتیٰ کہ علماء نے فرمایا چاہے وہ اپنی عبادت ہی کی وجہ سے کیوں نہ سمجھے، تو کسی وجہ سے بھی اپنے آپ کو افضل اور دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں تکبر ہے. اب یہ کوئی نظر آنے والا گناہ نہیں ہے، یہ دل کے اندر بیٹھا ہوا ایک جذبہ ہے، مگر ہے اتنا بڑا گناہ کہ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ، وہ شخص جنت میں بھی داخل نہیں جس کے دل میں اتنا سرائے کے دانے کے برابر تک. پتہ چلا کچھ گناہ ظاہری ہے جن کو آنکھ دیکھ سکتی اور کچھ گناہ باطنی ہے کہ جن کو انسان کی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی. اسی طرح حسد ایک باطنی گناہ ہے. حسد کیا ہے کہ انسان دوسروں کی کامیابی کو، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے. ابھی کوئی ظاہراً کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے، دل کے اندر ایک جذبہ ہے، مگر یہ دل کا یہ جذبہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حسد اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. اللہ، پتہ چلا کچھ گناہ ظاہری ہے، کچھ گناہ باطنی ہے. اور نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرمایا کہ چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور وہ گناہ جو تم باطن میں کرتے ہو. دیکھیے اس ہدایت اکیڈمی کی قیام کا ایک بڑا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک ایسا ماحول دیا جائے کہ جہاں لوگ آ کے اپنی سہولت کے وقت پر علم بھی حاصل کریں اور اس علم پر عمل کرنے کا بھی ماحول ہو اور انسان گناہوں سے بچتی ہوئی زندگی گزارے. یہ اصل مقصد ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، آپ فرماتے تھے کہ عالم وہ ہے جو گناہوں کے نقصانات سے واقف ہے. جو جتنا زیادہ گناہوں کے نقصانات سے واقف ہے وہ اتنا بڑا عالم ہے. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو جتنی زیادہ کتابیں پڑھ جائے وہ عالم، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اصل عالم ہے ہی وہی جو گناہوں سے بچنے والا. گناہ ایک نجاست ہے،
جیسے باقی نجاستوں میں بدبو ہے اس طرح گناہ میں بھی بدبو ہے. تو گناہ ایک نجاست ہے، جیسے باقی نجاستوں میں بدبو گناہ میں بھی بدبو ہے. ہم اور آپ اس بدبو کو محسوس نہیں کر سکتے مگر یہ بدبو اپنی جگہ موجود ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولنے کا گناہ کرتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو خارج ہوتی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس سے میلوں دور چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو چلا گناہ کے اندر بدبو ہے، ہم اور آپ اس بدبو کو محسوس نہیں کر سکتے. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی گناہگار شخص فوت ہوتا ہے تو جو فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے آتے ہیں وہ اس کے گناہوں کی بدبو سے اسے پہچانتے ہیں، اس لیے اس کی روح جب قبض کرتے ہیں اس وقت سے اس کو سزا دینا شروع کر دیتے ہیں. تو پتہ چلا گناہوں کے اندر بدبو ہے، نیکی کے اندر خوشبو ہے. تو ہم اور آپ اس بدبو کو محسوس نہیں کر سکتے، نہ ہم اور آپ اس خوشبو کو محسوس کر سکتے. مگر یہ خوشبو اپنی جگہ موجود، کیونکہ حدیث پاک میں اس کا تذکرہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے، فرمایا کرتے تھے کان ریح ابی بکر اطیب من ریح المسک، کہ ابو بکر کے جو جسم کی خوشبو ہے وہ تو مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. تو پتہ چلا گناہوں کے اندر بدبو ہے، نیکی کے اندر خوشبو ہے. مدینہ منورہ کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ. امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے اور بہت کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی، لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ حضرت آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے، تو آپ بات کو ٹال دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک نوجوان نے پوچھ لیا کہ حضرت سچ بتائیں کیوں اس منہ سے خوشبو آتی ہے؟ تو اللہ والے تھے، جھوٹ نہیں کہتے، تو سچ بات بتا دی. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا قرآن پاک پڑھ رہا تھا. قرآن پاک پڑھتے پڑھتے اونگ آ گئی، آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی تو خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عاصم تو اتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے، دل چاہتا ہے کہ تیرے منہ پر بوسہ دے. اللہ فرماتے کہ اللہ کے پیارے محبوب نے میرے منہ کا بوسہ لیا. جس دن سے آپ نے یہ بوسہ لیا ہے اس دن سے اس منہ میں خوشبو ہوتی ہے. تو پتہ چلا گناہوں میں بدبو ہے، نیکی میں خوشبو ہے. اللہ دیکھیے کتنی کامیابی سے انسان گناہ کیوں نہ کرے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے. یہ گناہ ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو پریشان کرنے والی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جلدی خراب ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ گرمیوں کے دنوں میں سالن کو باہر رکھتے ہیں تو سالن خراب ہو جائے گا. فریج میں نہیں رکھیں گے تو سالن خراب ہو جائے گا. مگر اگر آپ چینی رکھ دیں گے اپنے کچن کے اندر، چینی رکھنے سے چینی خراب نہیں، نمک رکھ دیں گے نمک خراب نہیں ہوگا. تو کچھ چیزیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں بہت دیر سے خراب ہوتی ہیں، کچھ چیزیں خراب ہی نہیں ہوتی. اسی طرح جس شخص کی زندگی میں گناہ ہوتا ہے اس کا جسم جب قبر میں جاتا ہے تو وہ جسم جا کے قبر میں جلدی خراب ہو جاتا ہے. اور جس کی زندگی میں گناہ نہیں اس کا جسم قبر میں جا کر بھی سلامت رہتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قبر کی مٹی کو انبیاء کرام کے جسموں پر حرام کر دیا ہے. یعنی قبر کی مٹی انبیاء کرام کے اجسام کو بگاڑ نہیں سکتی. انبیاء کرام کے جسم اپنی قبر میں اسی طرح موجود ہے جیسے ان کی زندگی میں یہ اجسام موجود تھے. اور اسی طرح جو لوگ انبیاء کرام کی پیروی کرنے والے اور گناہوں سے بچنے والے ہیں ان کے جسم کو بھی اللہ رب العزت قبر میں محفوظ فرماتے ہیں. آج سے چند سال پہلے امریکہ کا ایک میوزیم ہے واشنگٹن ڈی سی شہر میں، اس کا نام ہے اسمتھسونین میوزیم. وہاں پہ
انہوں نے ایک بہت بڑا سیکشن بنایا ہے اور اس سیکشن کا نام لکھا تھا لائف آفٹر ڈیتھ، کہ مرنے کے بعد جب انسان کا جسم قبر میں چلے جاتا ہے تو اس جسم کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ چند کمرے بنائے ہوئے تھے، ہر کمرے میں ایک لاش رکھی تھی اور اس لاش کو کیمیکل لگا کے محفوظ کر لیا تھا۔ تو پہلے کمرے کے اوپر لکھا ہوا تھا 1 day later، یعنی ایک دن پرانی لاش ہے، قبر میں جانے کے بعد ایک دن جب گزار دیتی ہے لاش تو لاش کی یہ حالت ہوتی ہے۔ تو ایک دن پرانی لاش کو نکال کے کیمیکل سے پریزرو کر کے اس کمرے میں رکھ دیا تھا، اور اس لاش کو جب دیکھا تو اس لاش میں کوئی تبدیلی نہیں، جیسے ایک زندہ انسان کا جسم ہوتا ہے ویسے اس لاش کا جسم، وہ لاش اسی طرح۔ تو ایک دن بعد جسم کو زیادہ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اگلے کمرے پہ لکھا ہوا تھا the first change، پہلی تبدیلی جو انسان کے جسم کے ساتھ ہوتی ہے جب وہ قبر میں جاتا ہے، اور وہ پہلی تبدیلی کیا ہے کہ یہ جو انسان کی آنکھوں کے دھیلے ہیں، یہ آنکھوں کے دھیلے یہ رخسار پہ آ جاتے ہیں۔ یہ پہلی تبدیلی جب انسان کا جسم قبر میں جاتا ہے تو ایک لاش پڑی گی، اس لاش کی آنکھوں کے دھیلے یہاں رخسار پہ آئے۔ اس کے بعد اگلے کمرے پہ لکھا ہوا تھا the second change، دوسری تبدیلی، اور دوسری تبدیلی کیا تھی؟ آنکھوں کے دھیلے یہاں رخسار پہ آئے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہونٹ ہے نا، ان ہونٹوں کو کیڑے مکوڑوں نے کھا لیا تھا، یعنی اس شخص کو جب دیکھا جاتا تو سیدھے اس کے دانت نظر آتے، ہونٹ نظر ہی نہ آتے۔ یہ دوسری تبدیلی جب انسان قبر میں جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے کمرے پہ لکھا ہوا تھا third change، اور یہ تیسری تبدیلی کیا؟ آنکھوں کے ڈیلے جو ہے وہ رخسار پہ ہیں، ہونٹوں کو کیڑے مکوڑے کھا گئے، اور یہ جو پیٹ میں آتے ہیں نا، انٹسٹائنز جن کو کہتے ہیں، ان آنتوں کو بھی کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں۔ گویا کہ اس شخص کے اگر پیٹ کو دیکھا جائے تو وہ پیٹ ایک خالی برتن کی طرح لگتا ہے۔ یہ تیسری تبدیلی ہوتی ہے جب جسم قبر میں جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے کمرے پہ لکھا ہوا تھا the fourth change، چوتھی تبدیلی، اور چوتھی تبدیلی کیا کہ جسم میں جہاں کہیں گوشت ہے کیڑے مکوڑے اس گوشت کو کھا لیتے ہیں، صرف یہ جو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے جس کو سکیلیٹن کہا جاتا ہے، یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے۔ یہ چوتھی تبدیلی ہے جب انسان کا جسم قبر میں جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے کمرے پہ لکھا ہوا تھا the fifth change، پانچویں تبدیلی، اور پانچویں تبدیلی کیا؟ یہ جو ہڈیاں ہیں ان تمام ہڈیوں کو بھی کیڑے مکوڑے کھا لیتے ہیں، صرف ریڑھ کی ہڈی باقی رہ جاتی ہے۔ اور اگلے کمرے میں لکھا ہوا تھا the sixth change، چھٹی تبدیلی، اور اس کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا، اس ریڑھ کی ہڈی کو بھی کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں۔ آج کا سائنسدان کہتا ہے کہ یہ جو پروسیس ہے نا کہ جسم کا کوئی حصہ قبر میں باقی ہی نہیں رہتا، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، یہ 1.5 سے 2 سال میں مکمل ہو جاتا ہے۔ 1.5 سے 2 سال کے بعد جسم میں کچھ بھی نہیں رہتا، قبر کے اندر جسم کا کوئی حصہ باقی، شاید کوئی چیز باقی رہ جائے، مگر یہ کس کا حال ہے؟ یہ اس کا حال ہے جس کی زندگی میں گناہ ہوتا ہے، اور جس کی زندگی میں گناہ نہیں اس کا جسم قبر میں محفوظ رہتا ہے۔ آج سے چند سال پہلے اس جس کو مکہ مکرمہ جانے کا موقع ملا، وہاں ایک بزرگ آئے ہوئے تھے، حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب، تو ان سے ملاقات ہوئی اور ان کا مکہ مکرمہ آنا جانا بہت رہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا آؤ آج تمہیں جنت المعلیٰ لے جاتے ہیں۔ جنت المعلیٰ مکہ مکرمہ کا قبرستان، میں نے کہا حضرت بہت اچھا، چلتے ہیں۔ ہم وہاں گئے تو حضرت کو ان کا قبور کی بڑی نشاندہی تھی، پہلے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جگہ بھی دکھائی، صحابہ کرام کی جگہ دکھائی، ہمارے اکابرین جو بڑے بڑے علماء حضرات اللہ والے جو ہیں جو اس قبرستان میں مقبور، ان کی جگہ بھی دکھائی۔ آخر میں آ کے قبر میں کھڑے ہو گئے اور مان لگے یہ جو نوجوان ہمیں لے کے آیا نا یہاں پہ اپنی گاڑی میں، کہ اس کے والد کی قبر ہے۔ میں نے کہا حضرت یہاں پہ دعا کرتے ہیں، حضرت فرمایا اس کے والد کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ میں نے کہا وہ کیسے ممکن کہ گناہ ہی نہیں تھا؟ فرمایا آخری 30-40 سال مکہ میں رہنے والے تھے، آخری 30-40 سال کی روٹین یہ تھی کہ تہجد کے وقت حرم میں تشریف لاتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جاتے تھے، گناہ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔
زندگی میں گناہ ہی نہیں. فرماتے ہیں کہ یہاں کی انتظامیہ کی ترتیب یہ ہے کہ قبرستان کی جگہ تھوڑی ہے، تو قبر کے اندر جب لاش ڈالتے ہیں تو 5-7 سال بعد اسی قبر کو کھول کے نئی لاش اس کے اندر واپس ڈالتے ہیں. جب قبر کو کھولتے ہیں تو پرانی لاش کے لواحقین کو فون کرتے ہیں کہ جی آپ کے بڑوں کی قبر کو کھول رہے ہیں، اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو تشریف لے آئے. فرمانے لگے کہ اس کے والد جن کی زندگی میں گناہ ہی نہیں تھا، ان کے گھر بھی فون آیا. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے گھر بھی 7-8 سال بعد فون آیا کہ جی آپ کے بڑوں کی قبر کو کھول رہے ہیں، آپ آنا چاہیں تو تشریف لیں. کہنے لگے کہ ان کا بیٹا بھی گیا، میں بھی اس وقت مکہ مکرمہ میں تھا، تو میں بھی اس کے بیٹے کے ساتھ ان کے بیٹے کے ساتھ یہاں جنت الموت تھا. ہم دونوں جب قبر پہ آئے تو قبر جو ہے وہ کھولی نہیں تھی انہوں نے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے قبر کو نہیں کھولا؟ انہوں نے کہا جی قبر تو ہم نے کھولی تھی، اندر تو جو بزرگ تھے ان کا جسم بھی سلامت تھا، کفن بھی سلامت تھا. اللہ. تو انسان جس کی زندگی میں گناہ نہیں، اس کا جسم بھی قبر میں محفوظ ہوتا ہے. دیکھیے کتنی کامیابی سے انسان گناہ کیوں نہ کرے، کسی کو پتا ہی نہ چلے. یہ گناہ ہے ایسی چیز کہ اس نے انسان کی زندگی کو پریشان کرنا ہے. یہ قرآنی فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مَن یعمل سوءًا یجزا بہ، جو کوئی غلط کام کرے گا اس کی جزا اس کو مل کے رہے گی. یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم. لوگوں تمہاری بغاوتیں، تمہاری نافرمانیاں تمہارے اپنے اوپر ہے. جو گناہ کرے گا پریشانی اپنے اوپر لے رہا ہے. اچھی بات تو یہ ہے آج تو سائنسدان یہ پروف کرتے ہیں کہ جو انسان زیادہ لذات کے پیچھے پڑتا ہے اس کی زندگی میں غم زیادہ ہوتے ہیں. جو انسان لذات کو دباتا ہے اس کی زندگی میں خوشیاں زیادہ ہوتی ہے. چنانچہ آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ جو بندہ لذت کو پورا کرتا ہے، مثال کے طور پر کسی کو چرس پینے کا شوق ہے، وہ اس لذت کو پورا کرتا ہے. اس لذت کو پورا کرنے کی وجہ سے اس کے دماغ کے اندر ایک ایسا کیمیکل نکلتا ہے جس کو ڈوپامین کہتے ہیں. اس کیمیکل کی وجہ سے اس کی زندگی کے اندر غم آتے ہیں. اور جو انسان اپنی لذات کو دباتا ہے تو گو کہ وہ اپنے اوپر جبر کرتا ہے، مگر اس جبر کرنے کی وجہ سے اس کے دماغ سے ایک ایسا کیمیکل نکلتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا دماغ خوش رہتا ہے. تو انسان یہ سوچتا ہے کہ جی میں لذات پوری کروں گا، جو میرا دل چاہے گا میں کروں گا تو میں بڑا خوش رہوں گا. جو دل چاہتا ہے انسان وہ کرتا ہے تو انسان خوش نہیں ہوتا، غموں کو دعوت دے رہا ہوتا ہے. اور جب انسان اپنی لذات کو دباتا ہے، بری خواہشات کو دباتا ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ خوشیوں کا دروازہ کھول رہا ہے. اس لیے علماء کرام نے گناہوں کے اثرات لکھے ہیں، اور گناہ کا پہلا اثر وہ یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کی یادداشت میں کمی آ جاتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے کہ حضرت چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں. امام وکیع نے ان کو کچھ بتایا نہیں بلکہ نصیحت کی، اور وہ نصیحت جو تھی اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں لکھ دیا. فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. میں نے شکایت کی امام وکیع کو اپنے حافظے کی خرابی کی، اور امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو گناہ کرنا چھوڑ دے. فإن العلم نور من الہ فنور اللہ لا یہدی لعاصی. یہ جو علم ہے اللہ کے دین کا تو اللہ کا نور ہے، اور یہ اللہ کا نور گناہگار کو نہیں دیا جاتا. تو گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کی حافظے میں کمی آ جاتی ہے،
اور گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کی عزت میں کمی آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے۔ تو کئی مرتبہ ہمیں کبھی ذلت کا پیغام آتا ہے تو ہم لوگوں سے الجھ پڑتے ہیں کہ تو نے میری عزت نہیں کی اور تو نے میری عزت کروائی نہیں۔ خواتین شکایت کرتے ہیں کہ آپ میری عزت نہیں کرواتے۔ عزت اور ذلت ہمارے ہاتھوں میں ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر اللہ نے اصول بنا دیا ہے کہ جو گناہ سے بچے گا عزت اس کا مقدر ہے۔ اس لیے اگر ذلت کا پیغام آئے کبھی اپنوں کی طرف سے کبھی غیروں کی طرف سے آتا ہے تو لوگوں سے نہ الجھیں، یہ سوچ میں پڑ جائیں کہ کون سا گناہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ذلت کا پیغام ہوا۔ تو گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کے ہاتھ سے گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کی عزت میں کمی آتی ہے۔ گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کو عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو عبادت ہے نا اللہ رب العزت کی، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ کی عبادت اللہ سے ملاقات ہے، اور بادشاہوں سے جو ملاقات ہوتی ہے بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ آج ملک کا بادشاہ ہم سے ملنا چاہے، ملک کے صدر صاحب ہم سے ملنا چاہیں، ہم تو پورے گھر کے سارے لوگوں کو ہم بتائیں گے کہ جی صدر صاحب مجھ سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ تو ایک چھوٹے سے ملک کا ایک صدر اگر ملاقات کرنا چاہتا ہے تو ہم کہتے ہیں بہت بڑی سعادت ہے۔ اس پوری کائنات کا مالک اگر اس سے ملاقات ہو رہی ہے تو سوچے کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو گناہ کا ایک اثر یہ ہے انسان کو عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا، اس سے بڑا گناہ ہو گیا، اب عالم دین تھا، اس کو پتا تھا کہ گناہ کا اثر ہو کے رہتا ہے، تو وہ اس انتظار میں تھا کہ یہ میرے پاس جتنی نعمتیں ہیں نا، ان نعمتوں میں سے کوئی نہ کوئی نعمت جائے گی ضرور۔ تو کافی عرصے تک انتظار کرتے رہے کہ یہ نعمتوں میں سے کچھ نہ کچھ کمی آئے گی، مگر کافی عرصے کے بعد تک بھی دیکھا کہ جتنی نعمتیں اللہ نے مجھے دی ساری کی ساری سلامت ہے۔ تو ایک دن اللہ سے بڑی دعا کی کہ اللہ تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا کریم ہے، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا اور تو نے اپنی نعمتوں کو اسی طرح دائم رکھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں القاء کیا کہ نہیں میرے بندے، ہم نے تجھے محروم کیا ہے، تو سوچ۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ جی کون سی ایسی چیز ہے جو میرے ہاتھ سے گئی ہے۔ بہت سوچا تو سوچنے پر اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہاں جس دن سے گناہ کیا ہے اس دن سے رات کے آخری پہر کے مناجات سے محروم کر دیا۔ تو گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کو عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہوتے کہ اوہ آج فجر میں آنکھ نہیں کھلی، آج فجر میں آنکھ نہیں کھلی، یہ نہیں ہے مالک ہمارا چہرہ ہی نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو گناہ کا ایک اثر یہ کہ گناہ کی وجہ سے انسان کے حوصلے میں کمی ہوتی ہے۔ گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کی عزت میں کمی آتی ہے۔ گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کو عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کے رزق میں سے برکت نکل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ بستی والے یہ ایمان لے آتے اور گناہ سے بچ جاتے، ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے خزانے پہ نچھاور کرتے۔ تو آج جو 20,000 روپے کماتا ہے وہ تو شکایت کرتا ہی ہے کہ جی تھوڑا ہے، جو 20 لاکھ کما رہا ہے وہ بھی یہی شکایت کر رہا ہے کہ جی تھوڑا ہے۔ تو یہ جو پورا نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ رزق میں سے برکت نکل گئی۔ گناہ کے اثرات میں سے ایک اثر یہ
کہ گناہ کی وجہ سے انسان کی رزق میں سے برکت نکل جاتی ہے۔ گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے مخلوق نافرمان ہو جاتی ہے۔ حضرت مجاہد ابن اوس رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے مفسر بھی تھے اور بڑے محدث بھی تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، میں نے زندگی میں اس کو بار بار دیکھ لیا یہ چیز کہ جس دن میں اللہ کی نافرمانی کرتا، جس دن میں گناہ کرتا، میں اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھتا، یا میری بیوی یا میرا بچہ یا میرا غلام یا میری سواری، ان میں سے کوئی نہ کوئی میری نافرمانی ضرور کرتا۔ ہم کہتے ہیں بچے افلاطون بنے ہوئے ہیں، بچے افلاطون بنے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کے حکموں کے سامنے افلاطون بنتے ہیں، بچے ہمارے سامنے افلاطون بنتے ہیں۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بیوی بات نہیں مانتی، بیوی نہیں ہے جو بات نہیں مانتی۔ ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، مخلوق ہماری بات نہیں مانتی۔ تو گناہ کے اثر میں سے ایک اثر یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کے اوپر انسان مخلوق جو ہے نافرمان ہو جاتی ہے۔ تو گناہ کا ایک اثر یہ کہ گناہ کی وجہ سے انسان کے ہاتھ سے کمی آ جاتی ہے۔ گناہ کا ایک اثر یہ کہ گناہ کی وجہ سے انسان کی عزت میں کمی آتی ہے۔ گناہ کا ایک اثر یہ کہ گناہ کی وجہ سے انسان کو عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کے رزق میں سے برکت نکال دی جاتی ہے۔ گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کے سامنے مخلوق نافرمان بن جاتی ہے۔ اور گناہ کا ایک بڑا اثر یہ بھی ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کے اوپر نا ختم ہونے والی پریشانی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو گناہ سے بچتا ہے، ہم اس کے لیے ہر تنگی میں سے راستہ نکالتے ہیں۔ تو یہ جو تنگی میں سے راستہ نکل نہیں رہا، مشکل ختم ہو کے دے نہیں رہی، مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی نافرمانی ہو رہی ہے۔ ان گناہوں سے پیچھا چھڑوانا بہت ضروری ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ گناہوں سے انسان پیچھا کیسے چھڑوائے، گناہ سے بچتے کیسے ہیں؟ گناہ سے بچنا آسان طریقہ، انسان گناہ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس توبہ پر سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ سے توبہ کی وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا۔ تو گناہ ایک ہو، گناہ 1,00,000، گناہ 1 کروڑ، توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ نوجوان کئی مرتبہ پوچھتے ہیں جی یہ کیسے ممکن ہے، 15-20 سال سے اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، ایک توبہ کروں گا 1 منٹ میں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں جی 1 منٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف دل کے اندر اللہ سے یہ کہیں گے نا کہ یا اللہ غلط کر بیٹھا، صرف دل میں یہ شرمندگی آ گئی کہ یا اللہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس شرمندگی پہ اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے ندم توبہ، دل کی ندامت توبہ ہے۔ نبی علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے اور گناہوں کے بارے میں گفتگو ہوئی، ایک صحابی کو اپنے گناہ اس طرح سے یاد آئے کہ چیخ چیخ کے رونے لگے، آنسو بھی بہ رہے ہیں، چلا بھی رہے ہیں۔ دوسرے صحابہ کرام نے ان کو ڈانٹ دیا کہ اللہ کے بندے اتنی زور زور سے چیخ رہے ہو، اللہ کے نبی باز فرما رہے اور تم چیخ رہے ہو، تو اس کو تھوڑا سا ڈانٹا۔ تو نبی علیہ السلام نے روک دیا کہ اس کو کچھ نہ کرو، اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو تم سب پر تقسیم کیا جائے اللہ تم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ یہ توبہ کرنا انسان کے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ
توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. اللہ بھائی ہونا تو یہ چاہیے اللہ اس سے محبت کرے پورا سال روزہ رکھتا ہے, پورا سال تہجد پڑھتا ہے, مسجدیں بناتا ہے, مدرسے بناتا ہے, دین میں وقت لگاتا ہے. اللہ فرماتے نہیں, یہ جو گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اس کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے, یہ توبہ کرتا ہے, میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں. اللہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ایک شخص ہوگا, اس کی کوئی بھی گناہ, اس کی کوئی بھی نیکی نہیں, اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے. جہنم میں اس کو عذاب مل رہا ہوگا, مگر اس کا عذاب اس وقت اور بڑھ جائے گا جب وہ دیکھے گا کہ جہنم میں اور لوگ ہیں کہ جن کو کوئی نہ کوئی آ کے شفاعت کر کے اور جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جاتا ہے. تو اس وقت اس کو بہت ہی غم ہوگا کہ میرا کوئی ایسا جاننے والا نہیں جو نیک ہو, میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو مجھے اس عذاب سے بچا لے. بڑا پریشان ہوگا. اس پریشانی کے عالم میں حدیث پاک میں آتا ہے اس جہنمی کی پلکوں کا ایک بال یہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا, اور وہ ایک بال آ کے اللہ سے کہے گا, یا اللہ میں اس جہنمی کی پلکوں کا ایک بال, اے میرے مالک, پوری زندگی میں اس کو ایک مرتبہ اپنے گناہ پہ ندامت ہوئی, اور پوری زندگی میں اس ایک ندامت کی وجہ سے اس جہنمی کی آنکھوں میں ایک آنسو آیا. اس ایک آنسو کی وجہ سے اے میرے مالک میں ایک بال تر ہو گیا. اللہ رب العزت اس بال کی گواہی کو قبول فرمائیں گے اور اس جہنمی کو نکال کے جہنم سے جنت میں ڈال دیں. اللہ, تو یہ توبہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے گناہوں کو پوری طرح صاف کر دیتی ہے. توبہ کس کو ملتی ہے؟ جو نیک ماحول میں آ جاتا ہے. یہ ہدایہ اکیڈمی اس کا مقصد صرف کتابیں پڑھانا نہیں ہے, اس کا مقصد یہ ہے انسان اللہ کے دین کو پڑھے بھی صحیح, اور پھر انسان اس نیک ماحول میں رہ کے گناہ سے بچے اور اللہ سے خوب توبہ کرے. یہ اصل مقصد ہے کہ ہم توبہ کرنے والے بن جائیں. حضرت خواجہ عزیز الحسن منصور رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ملک کے اس ہندو پاک کے بڑے بزرگ گزرے. ان کے زمانے میں ایک شاعر تھا, اس کا نام تھا جگر مراد آبادی. جگر بڑا شاعر تھا, مشہور ہندوستان کا شاعر تھا. شاعر بھی بہت بڑا تھا, شراب بھی خوب پیتا تھا. حضرت بھی شاعر تھے, خواجہ عزیز الحسن منصور رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے. شاعر بھی بڑے زبردست تھے, انگریزی تعلیم یافتہ تھے, ابھی ریٹائر ہوئے تھے, کلیکٹر تھے انگریز حکومت میں, ابھی ریٹائر ہوئے تھے. تو فراغت کا وقت تھا. ایک مشاعرے میں ملاقات ہو گئی جگر کی حضرت خواجہ عزیز الحسن منصور رحمۃ اللہ علیہ سے. تو جگر نے پوچھا, خواجہ صاحب کیا حال ہے؟ یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں نا, کبھی کبھی اشعار میں جواب دیتے ہیں. تو خواجہ صاحب نے آگے سے جواب دیا, پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی, پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی, اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی. پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی, اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی. اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم, ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم. یہ جو شاعر لوگ ہیں نا, اچھا شعر سنتے ہیں تو پڑک اٹھتے ہیں. جگر نے پوچھا, خواجہ صاحب یہ اتنی محبت الہی کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم.
خواجہ صاحب نے کہا کہ تھانہ بغل میں ہے بزرگ، ان کے پاس سے جا کے یہ ملتی ہے۔ جگر نے کہا میں بھی جاؤں گا حضرت سے ملنے۔ خواجہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے چلے ہم آپ کو حضرت سے ملوا۔ جگر نے کہا مگر ایک مسئلہ ہے، شراب پیتا ہوں، عادتاً پیتا ہوں، دل چاہے گا تو وہاں حضرت کے پاس جا کے بھی پیوں گا۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ وہاں حضرت کے پاس جا کے آپ نے اگر شراب پینی ہے تو پھر مجھے ذرا حضرت سے پوچھنا پڑے گا۔ تو حضرت سے رابطہ کیا کہ یوں ہندوستان کا مشہور شاعر ہے، آپ سے ملنا بھی چاہتا ہے مگر کہتا ہے کہ یہاں آ کے بھی شراب ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہاں مسجد میں تو نہیں پی سکتا، خانقاہ میں بھی پینے کی اجازت نہیں ہے، یہ تو عوامی جگہ ہے، اس سے کہو کہ یہ میرے گھر میں میرا مہمان بن جائے۔ مہمان کو ضرورتیں پوری کرنے کی اجازت ہوتی ہے، کافر کو بھی مہمان بنا سکتے ہیں۔ تو تاریخ طے ہو گئی اور ایک شرابی ایک اللہ والے کی صحبت میں پہنچ گیا۔ 3-4 دن کا یہ سفر تھا، دن میں 2-3 مرتبہ حضرت کی مجلس ہوتی تھی۔ پہلی مجلس میں بیٹھا تو ایسا حضرت کی اس گفتگو کا اس کے اوپر اثر ہوا کہ شراب تو کیا کچھ یاد ہی نہ رہا، ایسا لگا کہ میں کسی اور ہی سیارے پہ ہوں۔ انتظار میں تھا کہ اب اگلی مجلس کب ہوگی۔ چند گھنٹوں بعد حضرت کی دوسری مجلس، ہر مجلس میں آ کے بیٹھتے اور ایسے الفاظ کا اثر دل پہ ہوتا کہ 3-4 دن تو ایسا لگ رہا تھا کہ کسی اور ہی جگہ میں ہوں، اس دنیا میں نہیں ہوں۔ شراب پینا تو کیا، شراب یاد بھی کوئی نہیں آئی۔ جانے کا وقت آ گیا، حضرت کی خدمت میں حاضری دی کہ حضرت اب تو جانے کا وقت ہے، 2-3 دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت نے پوچھا بھائی کیا دعائیں؟ فرمایا حضرت یہ پوری عادت لگی ہوئی ہے شراب کی، دعا کرتے کہ یہ عادت چھوٹ جائے۔ اب دیکھیں یہ نیک صحبت کا اثر، پہلے تو کہتے تھے کہ جی حضرت کے پاس جاؤں گا تو بھی پیوں گا، اب دعا کروانے کے حضرت دعا کرتے ہیں کہ یہ عادت چھوٹ جائے۔ حضرت نے دعا کر دی، پھر کہتے ہیں کہ حضرت ایک اور دعا بھی ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ حضرت فرمایا بھائی کیا دعا؟ حضرت فرمایا کہ جو آپ کی حضرت یہ آپ کی خانقاہ میں جتنے لوگ ہیں نا سب کے چہروں پہ سنت ہے، دعا فرماتے ہیں کہ میرے چہرے پہ بھی سنت آ جائے۔ یہ دل بدلتا ہے اللہ والوں کی سنت۔ جانے کا وقت آیا، پھر حضرت کے پاس آئے، حضرت ایک دعا رہ گئی۔ اب میں پوچھا بھئی کون سی دعا؟ تو حضرت دعا فرما دے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ واپس چلے گئے، زندگی بدل گئی، چہرے پہ سنت بھی آ گئی، شراب پینا چھوڑ دی۔ اب ہندوستان کا مشہور شاعر تھا، سارے ہندوستان کو پتا تھا کہ پورا ہندوستان بدل سکتا ہے، جگر نہیں بدل سکتا، یہ اس طرح کا شرابی ہے۔ تو لوگ جب ایک دوسرے کو بتاتے کہ جی جگر جو ہے وہ نیک ہو گیا ہے، تو لوگ صرف دیکھنے کے لیے آتے کہ واقعی یہ بدل گیا ہے۔ ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی آتا، بس دیکھ کے چلے جاتا، پھر تھوڑی دیر بعد کوئی آتا دیکھ کے چلے جاتا، ایک تماشا بچا۔ اس کیفیت پہ بھی جگر نے ایک شعر کیا، یہ شاعر جو تھا فرماتے ہیں چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا، چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ شراب پینی چھوڑ دی، بیمار ہو گئے، اسپتال پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے بڑا ڈاکٹر کہ جگر صاحب کیوں شراب چھوڑی جاتی ہے؟ اتنے سالوں سے اتنی زیادہ پیتے تھے اور ایسے اچانک چھوڑ دی۔ ایسے اچانک شراب نہیں چھوڑی جاتی ہے، شراب تدریجاً چھوڑی جاتی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کم کر لی ہے۔ جگر نے پوچھا ڈاکٹر صاحب زندگی کتنی کم کر لی؟ ڈاکٹر نے کہا 10 سال زندگی آپ نے اپنی کم کر لی ہے اس طرح سے شراب چھوڑ کے۔ جگر نے آگے سے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب 10 سال پہلے مرنا تو منظور ہے، اللہ کی نافرمانی منظور نہیں۔ اللہ، یہ ایک صحبت ہوتی ہے جو انسان کے دل کو بدلتی ہے، انسان کو گناہوں کے راستے سے ہٹا کے اللہ کے راستے پہ ڈالتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں بھی گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرمائے، اس ہدایہ کے اپنی کی قیام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس میں آنے والے ہر شخص کے سینے کو اللہ سے تقوی سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔